بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالی عز و جل اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یقیناً اللہ تعالی عز و جل کے محبوب بندے ہیں، اور ان سچوں کو پہچاننے کے حوالے سے اگر اس حدیث مبارکہ کو ذہن نشین کر لیا جائے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں اللہ تعالی عز و جل کی یاد آ جائے۔ تو اللہ تعالی کے بندوں سے محبت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ والوں سے محبت کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو میں کروں اور میں اللہ تعالی عز و جل کا قرب پالوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم اللہ والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ کہ وہ بھی تم سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالی عز و جل اپنے بندوں کے قلوب پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں پر تمہارا نام نقش ہو، اللہ تعالی عز و جل جب ان پر نظر رحمت فرمائے تو ان کی بخشش کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بخشش فرما دے۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے کا یہ ثمرہ کہ بندہ راہ نجات پا جاتا ہے، اور جہاں ان سے محبت کرنے کا صلہ ہے تو ان سے دشمنی کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہے۔ اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا اس بندے سے اعلان جنگ ہے۔ تو محترم سامعین و حضرات، ہر سال ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہوتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 پہلوؤں پر آج ہم غور کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر اللہ تعالی عز و جل کی معرفت حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم دین سے کیسا شغف، شوق اور کس قدر علم دین آپ نے بچپن سے ہی سیکھنا شروع کیا۔ آپ اپنے علاقے میں بچپن سے ہی علم دین کے حصول میں مشغول ہو گئے، اور پھر 15 سال کی عمر میں علم دین کے حصول کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر آپ نے شروع فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قرآن پاک سے کس قدر محبت اور قرآن سے کیسا شغف کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پورے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور پھر رات بھر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے نیک بندوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اور ان کی طرز زندگی پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اب جب وہ قرآن سے اتنی محبت کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر 2 قرآن پاک ختم فرماتے، اور آج ہمارے ہاں کیا انداز ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر پیرنٹس بھی جب بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں تو بچوں کو وہ یہ ذہن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹا ایک مرتبہ قرآن ختم کر لو، پھر اس کے بعد تمہیں اس سٹڈی میں مصروف کر دیا جائے گا، پھر تمہیں کالج میں ایڈمیشن لے دیں گے، پھر تجھے یونیورسٹی کی طرف تمہارا سفر شروع کر دیں گے، پھر تمہیں کام کاج کے سلسلے میں ورک شاپ میں چھوڑ دیں گے۔ تو محترم سامعین و حضرات، کیا قرآن زندگی میں ایک بار پڑھنے والی کتاب ہے؟ حالانکہ قرآن تو وہ لاریب بے مثل و بے مثال کتاب ہے کہ جس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن سے تو محبت کرنی چاہیے، قرآن سے اس قدر لگاؤ ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک اولیاء، اللہ کے نیک بندے قرآن سے اس قدر محبت فرماتے۔
حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے اور قرآن سے محبت، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا فرماتے تھے کہ مالک و مولا عز و جل، اگر بعد وفات قبر میں تو کسی کو تلاوت قرآن کی سعادت بخشے تو مولا مجھے بھی تلاوت قرآن کرنے کی سعادت عطا فرمانا۔ تو دنیا والوں نے دیکھا بعد وفات ان کے مزار سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں سنائی دی، کیونکہ انہوں نے قرآن سے محبت کی۔ جس طرح صاحب قرآن دنیا اور آخرت میں ہماری بخشش و نجات کا سرمایہ ہے، اسی طرح قرآن پاک یہ جو لاریب کتاب ہے یہ بھی ہماری بخشش و نجات کا سرمایہ ہے۔ ہمیں صاحب قرآن سے بھی محبت کرنی چاہیے اور قرآن سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کو خوش اسلوبی سے پڑھ سن کر سیکھ کر اس کے حلال کو حلال جان کر اس کے حرام کو حرام جان کر ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے بزرگان دین خصوصاً بالخصوص حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلاوت قرآن کے ذوق سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔